اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورکھا 14 مئی 2020 ہے اور میں نذیر احمد قریشی ہیڈ ٹیچر UPS 24 زون ماور ضلع کپوارہ آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے 5ویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کل ہم نے اپنی کتاب کا سبق دوستی کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے کو جا رہے ہیں۔ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیں۔ کل ہم نے پڑھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ آج ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے۔ ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ہی ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اس سے سونگا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے حد کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں کل میں نے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں اور کچھ سوالات بھی کیے ہیں، لیکن آج ہم سوال نمبر 3 کو کرنے کو جا رہے ہیں۔ احمد نے ریچھ کو دیکھ کر کیا کہا؟ احمد نے ریچھ کو دیکھ کر کیا کیا؟ اس کا جواب ہے، احمد نے ریچھ کو دیکھا تو وہ فوراً ایک درخت پر چڑھ گیا۔ چوتھا سوال ہے، ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا؟ اس کا جواب ہے، ندیم کو احمد کی بے وفائی سے دکھ پہنچا۔ اور ایک اور کوشچن ہے، ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اور اس میں نوٹ بھی لکھا گیا۔ نوٹ استاد مثالوں سے بچے کو محاورے کے معنی سمجھائے۔ انہیں پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا،
लड़कों ने जब एक्सकर्शन की खबर सुनी तो वो खुशी से फूले न समाये। उसका ये जुमला है। एक जान दो कालिब, उसका माने गहरी दोस्ती। उसको अगर हम जुमले बनाएंगे तो इस तरह है कि आमद और नदीम एक जान दो कालिब थे, जान में जान आई, जान में जान आई। जब नदीम ने आज खुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका है, इसकी जान में जान आई। प्यारे बच्चों, एक और सवाल है, गौर कीजिए। इन मिसालें दिए गई हैं, उन पर गौर कीजिए। अहमद दौड़ रहा है, सोनू पढ़ता है, राजा खत लिख रहा है। यानी दौड़ रहा, पढ़ रहा, लिख रहा, ये काम है। यानी अहमद दौड़ रहा है, वो दौड़ता है, वो काम करता है। क्या काम करता है? वो दौड़ने का काम करता है। सोनू पढ़ता है, सोनू क्या काम करता है? पढ़ता है। राजा खत लिख रहा है, यानी वो काम कर रहा है। इसको ग्रामर में फ़ाइल कहते हैं। यानी फ़ाइल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। मसलन ऊपर के जुमलों में अहमद दौड़ने का, सोनू पढ़ने का और राजा खत लिखने का काम कर रहा है। तो ये काम क्या है? फ़ाइल। और आप भी कुछ फ़ाइल तलाश कीजिए और ये आपके लिए घर का काम है। कल की जानते, अहमद ज़मीन पर लेट गया, वो कांप रहा था, रीछ ने उसे सूंघा, बच्चे भाग रहे थे, नदीम ने कहा हम घर जाएंगे, रीछ वापस जा रहा था। आप इन जुमलों में फ़ाइल तलाश कीजिए, यह आपके लिए होमवर्क है। और बाकी वस्सलाम।